کرنا ہے. ایسا نماز فرض ہے, کتنی کب اور کیا اور کیسی پڑھنا ہے وہ اللہ کے رسول کے ذریعے بتا دیا. سیم زکوٰۃ کا معاملہ ہے, اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا معاملہ ہی بتا دیا, لیکن نماز میں طریقہ نبی کے ذریعے بتایا, زکوٰۃ میں سب کچھ خود بتا دیا ہے. اس میں نہیں چھوڑا نبی کے اوپر کہ نبی تم طے کر لو کس کو, نہیں, اللہ نے خود بتایا. سنیے اللہ فرماتا اور کہتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. اللہ فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء, اور تمہاری زکوٰۃ تو وہ ہے, صدقات یہ فرض صدقات ہے, یاد رکھیے. زکوٰۃ کو صدقہ بھی بولتے ہیں لیکن یہ فرض صدقہ ہوتا ہے, ایک نفلی صدقہ ہوتا ہے. ٹھیک, اسی طرح زکوٰۃ فرض زکوٰۃ ہے, نفلی زکوٰۃ مطلب صدقات کو بولتے ہیں. تو دونوں چیزیں سمجھ لیجیے, صدقات فرض صدقات مطلب زکوٰۃ, عام صدقات صدقات کو بولتے ہیں. زکوٰۃ اور نفلی زکوٰۃ مطلب جو انسان صدقات دیتا ہے اس کو بھی بولا جاتا ہے. تو اللہ فرمائے انما الصدقات للفقراء, اور زکوٰۃ تو تمہاری ہے کس کے لیے, فقیروں کے لیے, فقیر غریب, للفقراء والمساکین, اور مسکین کے لیے. انشاءاللہ یہ فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہوتا ہے آگے ہم دیکھیں گے. اور مسکین کے لیے ایسا آدمی جو جتنا کماتا ہے اس میں اس کا گزارا نہیں چلتا ہے, ٹھیک ہے, مسکین کے لیے. والعاملین علیہا, اور وہ لوگوں کے لیے جو اس کو جمع کر کر لاتے, مطلب جو کلیکٹ کرتے ہیں ان کی تنخواہ بھی اس سے دی جا سکتی ہے. والمؤلفۃ قلوبہم, اور ایسے لوگوں کو جن کے دل اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں یا ہو سکتے ہیں اس کے دینے کی وجہ سے, نو مسلم یا غیر مسلم ایسے جو آ سکتے ہیں, اس میں شامل علماء کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وفی الرقاب, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے شخص کے لیے جس کی گردن چھڑانی ہو, جس کی آپ کو جو ہے گردن جو ہے چھڑانی ہو, ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتا ہے. ٹھیک ہے, آگے فرمایا والغارمین, اور ایسے لوگ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں ان کا قرض دیا سکتا. وفی سبیل اللہ, اور یہ اللہ کی راہ میں جو کوشش دعوت و تبلیغ کے کام ہے اس میں دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, اللہ نے آگے فرمایا ابن سبیل, اور مسافر کے لیے ہے فریضۃ من اللہ, یہ اللہ کی طرف سے عائد کردہ فریضہ ہے, فرض ہے, من اللہ واللہ علیم حکیم, اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ با حکمت ہے. مطلب وہ جانتا ہے تم ہمارے بارے میں, اور اس کی حکمت کے تحت اس نے یہ احکامات ہم کو دی ہے. کتنے لوگ بتائے گئے اس میں ٹوٹل 8 لوگ ہیں, پورے 8 ہیں. دیکھیے ہم گنتے ہیں انشاءاللہ اور ایک ایک تفصیلات اس میں دیکھتے جاتے ہیں. ٹھیک, آئیے پہلا دیکھتے ہیں. اللہ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء, صدقات زکوٰۃ جو فرض ہے اس کا سب سے پہلا مستحق کون ہے, فقیر, خلاش, بہت مسکین, ننگا, بھوکا, بھیک مانگ رہا ہو, پہننے کو نہ ہو, رہنے کو گھر نہ ہو, یہ آدمی اس میں داخل ہے. فقیر جس کے تعلق سے فقیر جو ہے فقراء, فقیر کی جمع ہے. ٹھیک ہے, فقراء جو ہے فقیر, اور اردو میں بھی فقیر کس کو کہتے ہیں ہم سب جانتے ہیں. تو فقراء فقیر کی بہرحال جمع ہے. ایسا مسلمان جس کے پاس اپنی حاجت, ضروریات, بیسک نیڈز جو ہے پورا کرنے کے لیے جو ہے کچھ نہ ہو. ٹھیک ہے, یعنی مالی لحاظ سے نہایتی خستہ حال, بدحال, بیکار مالی لحاظ سے, ایسے انسان کو آپ اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. لیکن یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو اچھے خاصے ہو اور مانگتے پھرتے ہو. آگے میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل لوں گا کہ اس کو نہیں دینا, اس کی بھی تھوڑی سی, جس کو ہم عموماً دیتے ہیں ہمارے سماج میں ان کو نہیں دینا چاہیے, وہ بھی رکھوں گا آخر میں. کس کو دینا ہے وہ تو رکھوں گا ہی, لیکن عموماً جن کو ہم دے رہے ہیں نہیں دینا چاہیے وہ بھی انشاءاللہ رکھوں گا. سمجھیے نا, فقیر کس کو کہتے ہیں آپ سمجھ, یہ ہمارے والے وہ خاندانی فقیر نہیں جو مانگتے جا رہے ہیں, بلڈنگیں تعمیر کرتے جا رہے ہیں, ماشاءاللہ بچے انجینئر ڈاکٹرز بنے ہوئے, سمجھے, وہ نہیں. میں نے ایسے ہی فقیر دیکھا ہوں جو آٹو رکشہ لے کے آتے رمضان کے اندر, اتنا مال بھر کے لے جاتے کہ رکشہ پورا فل ہو جاتا, پھر خالی ہو کے آتا. ہاں, پلاٹنگ ماشاءاللہ انہوں نے, مطلب ادھر ایک پلاٹ, ادھر ایک پلاٹ, ادھر ایک پلاٹ, ادھر ایک پلاٹ, مطلب آپ اللہ سے اتنے پلاٹ خرید کے رکھیں. فقیر الگ, سمجھ رہے بات کو, تو یہ سمجھنا ضروری ہے. فقیر ہے نا, ایسا آدمی بھوکا, ننگا, کھانے کو نہیں ہے, کماتا ہے لیکن کچھ پڑتا نہیں ہے, معذور ہو چکا ہے اس لیے کما بھی نہیں سکتا ہے. غریب کس کو کہتے ہیں, فقیر میں سمجھتا ہوں آپ جانتے ہیں, بس وہ خاندانی فقیر اس میں شامل مت کیجیے. تو فقیر اس کو آپ دیجیے پہلا مستحق. دوسرا کون ہے, والمساکین, مساکین مسکین کی جمع. مسکین کون ہے, آئیے مسکین کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقیر مانگ لیں گا آپ سے آ کے, دے دیجیے. بلکہ مسکین کی خصوصیت یہ ہے کہ مسکین مانگتا نہیں ہے, مسکین مانگتا نہیں ہے, اور اس کے چہرے کو دیکھ کر آپ کو محسوس نہیں ہوتا ہے کہ اس کو ضرورت ہے. ایسا منہ بھی بنا کے نہیں پھرتا کہ آپ دے دیں اس کو. مسکین مانگتا نہیں, اور اس کے چہرے سے آپ کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس ضرورت ہے. یہ آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے, یا آپ کا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے,
یہ آپ کا پڑوسی بھی ہو سکتا ہے جس کے حالات دیکھ کر آپ کو نہیں پتہ چلتا لیکن وہ مسکین ہے. مسکین وہ شخص بھی ہے جس کو 1-2 لقمے دینے سے 1-2 روپے دینے سے کام ہوتا بھی نہیں ہے, لیکن وہ بولتا بھی نہیں ہے کہ مجھے دے دو تاکہ میرا کام ہو جائے. مسکین کو تلاش کر کے دینا ہے, فقیر آ کر مانگیں گا آپ سے. بس یہ فرق ہے مسکین اور فقیر میں, سمجھ گیا؟ مانگتا نہیں ہے, چہرہ نہیں بنا کے پھرتا کہ لوگ دے دیں. ہوتا ہے نا کچھ لوگ آپ بولتے کہتا غلیظ چہرہ بنا کے پھرتا, یار دے دو اس کو. نہیں, چہرہ نہیں بنائیں گا, مانگیں گا نہیں, اور 1-2 روپیے سے کام ہوتا بھی نہیں ہے. سمجھ رہا؟ خوددار انسان ہوتا ہے وہ, لیکن مسکین ہے. ایسے لوگوں کو تلاش کیجیے, ڈھونڈیے آپ کے اطراف ہوں گے, دیجیے ان کو. ویسے تو فقیر بھی کہیں ہیں بیچارے مستحق, مسکین بھی یاد رکھیے. یہ زکوٰۃ کے فرسٹ 2 مستحقین ہیں, پہلے 2 ایسے لوگ ہیں. اور فقیری اور مسکینی کا پیمانہ زمین, زمانہ, قوم اور حالات سے بدلیں گا. یہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا ہے. انڈین فقیر اور امریکن فقیر میں فرق ہوگا نیچرلی, لیونگ کنڈیشنز الگ ہے نا. ہندوستانی فقیر اور مسکین اور گلف کا فقیر اور مسکین میں فرق ہوگا, نیچرل ہے, یہ نیچرل ہے. زمین, زمانہ, حالات, علاقے کے اعتبار سے یہ چیز بدلنے ہی والی. جیسا کہ اگر آپ اعلان کرتے ہیں, جیسا کہ زکوٰۃ سینٹرز ہوتے ہیں, آپ اگر گلف گئے ہوں گے تو زکوٰۃ سینٹرز ہوتے ہیں, جب وہاں زکوٰۃ تقسیم کی جاتی ہے تو لوگ کاروں میں آتے ہیں لینے کے لیے. اب ہمارا انڈین نیا زکوٰۃ لے رہے ہیں کار میں, ٹھیک ہے, کہ تو انڈیا میں کار ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا ہے, لیکن گلف میں, امریکہ میں, یورپ میں, آسٹریلیا میں کار نہیں ہے تو مطلب آپ کو صرف ایک پیر ہے, ایک ہی پیر ہے, دوسرا نہیں, لنگڑے ہیں آپ, کام ہی نہیں کر سکتے آپ کچھ اس کے بغیر. سمجھ رہے ہیں؟ اور کاریں چونکہ اس کثیر تعداد میں خریدی جاتی ہے اور بیچی جاتی ہے کہ کئی ایسی گاڑیاں ہوتی ہیں جس کو کوئی استعمال نہیں کرتا بول کے پھینک دیتے جنک میں, اور اس کو تھریش مطلب چورا کر دیتے, توڑ دیتے, پگھلا دیتے, گاڑیوں کچرے میں چل جاتی. تو وہاں کیا ہوتا ہے, کسی کا باس ہوتا ہے, وہ بولتا ہے یہ گاڑی بہت ہی وہ ہو گئی, میں وہ کر دینا چاہ, ڈسکارڈ, پھینک دینا چاہ رہا ہوں. تو نوکر بولتا میرے کو دے دینا باس, چونکہ پیٹرول تو ماشاءاللہ 1 ریال میں 5 لیٹر آ جاتا ہے, میرے کو دے دو نا, میں چلا لیتا. تو کاریں سب کے پاس ہوتی ہیں. تو آپ وہاں بولیں گے کار ہے تو کیسا مسکین ہے, نہیں, انڈیا میں کار ہے تو مسکین نہیں ہو سکتا ہو, لیکن اس لیے کہا زمین, زمانہ, ماحول, حالات, قوم کے اعتبار سے مسکینی چینج ہوتی ہے نا. سعودی عرب میں آپ دیکھیں گے مسکین بھی آدمی ہے تو اے سی میں رہتا ہے. کیوں؟ کہ ٹیمپریچرز اتنے شدید ٹھنڈے اور گرم ہوتے ہیں, بغیر اے سی کی زندگی کا تصور نہیں ہے. آپ جائیے لیبرز کے گھروں میں جائیے, اے سی, ٹوٹے پھوٹے اے سی جو سیکنڈ ہینڈ ان کے باس وغیرہ رہتے لگا لیتے. آپ کئی بار کچروں کے ڈبوں میں اچھے اچھے اے سی پڑے ہوئے دیکھیں گے, بیچارے غریب لوگ آتے اٹھا کے لے کے چل جاتے. صوفے ملیں گے آپ کو, چونکہ میں خود رہ چکا ہوں, صوفے ایک دم اچھے صوفے, ایسے صوفے کہ آپ دیکھے جا رہے اٹھا کے لے کے چل جانا. کیا اچھے صوفے, کوئی بھی غریب آئیں گا فجر کے بعد رکھے ہوئے صوفے, ترکاری, بھاجی, کھانے سب رکھے ہوئے. کھانوں کے لیے تو آج کل ماشاءاللہ فریجز لگا دیے انہوں نے, رکھ دیتے ہیں, جس کو ہونا اٹھا کے لے جائے, کیونکہ سڑ جاتے ہیں, بلکہ باقی چیزیں رکھ دیتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہوں پھل اور سبزیاں تو ایسے پیکٹس لا کے رکھ دیتے ہیں جو اب خراب ہونے کے بس, جیسا اب فروٹ کی ایک ڈیٹ ہے کل خراب ہو جائیں گے تو رکھ دیتے ہیں. غریب لوگ آتے ہیں اٹھا کے لے کے چل جاتے ہیں. سمجھ رہا؟ تو اسی طرح اے سی مجھے نیا لینا ہے, وہ نکالتا پرانا ہو, مینٹیننس ریپیئر نہیں ہوتا ہے, پھینک دیتے ہیں. ہمارا غریب آدمی جا کے اٹھا لیتا ہے. تو اے سی سب کے پاس ہے, گاڑیاں سب کے پاس ہیں, لیکن وہ زکوٰۃ سینٹرز پہ آتا ہے چونکہ اس کو روزمرہ کی زندگی میں بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں, بڑی تکلیف. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو مسکین اور فقیر کا پیمانہ, یہ بات بھی یاد رکھیں, زمین, زمانہ, حالات سے بدلے. اب امریکہ میں کوئی مسکین ہے, راستے بیٹھ کر بھیک مانگ رہا ہے, لیکن لانگ کوٹ پہ ہوں گا, وہ لانگ کوٹ جو کہ ہم کو نصیب بھی نہیں ہوتا پوری زندگی. لانگ کوٹ سمجھتے ہیں نا, ویسے ہمارے پاس ماحول اتنا ٹھنڈا بھی نہیں ہوتا ہے, پورا جو گھٹنوں تک آتا ہے, بلیزر جو گھٹنوں تک آتا ہے, دیکھیے لانگ کوٹ بولتے ہیں. ہمارے پاس پکچر وغیرہ میں ڈان وغیرہ پہنتے ہو, ٹھیک, اللہ ہیرو گیری کر رہے, خطرناک گنڈا ہے تو وہ پہنتا ہے, مطلب بہت مہنگی بھی ہوتے ہیں, لیکن لانگ کوٹ ضرورت ہے اس لیے کہ سردی شدید ہوتی ہے. لیکن ہمارے پاس ایک انسان شادی میں ایک بلیزر اور ایک شیروانی لے لیتا ہے, نکاح کی شیروانی اور ولیمے کا بلیزر پوری زندگی لٹکا ہوا رہتا. لیکن وہاں بلیزر ضرورت ہے, سردی بہت شدید ہوتی ہے, اور اکثر سال میں سردی ہوتی ہے. سردی کے علاوہ اگر کوئی موسم آتا ہے تو وہ ہوتا ہے آٹم, بہار جس کو ہم بولتے ہیں. ایک اتنا اچھا موسم, نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی ہوتی ہے, 15 دن اب چلتا ہے. دیکھیے سردی ختم ہو رہی اب ہے نا, ابھی فروری میں ہم یہاں درس لے رہے, اور اب گرمی آ رہی ہے نا, تو شام کا جو سہانا بولتے ہیں نا, ویسے 2 مہینے کا موسم آٹم بولتے ہیں. تو ایک ہوتا ونٹر, سیکنڈ ہوتا آٹم, نو سمر, نو جو ہے رین, رین کے بدلے سنو برستی ہیں. تو لانگ کوٹ ضرورت ہے انسان کی, ہے نا. صدقات میں بھی لوگ دیتے ہیں اس لیے کہ سردی بہت شدید ہوتی ہے. تو
تو یہ بات یاد رکھیے، مسکین کا پیمانہ زمین زمانہ قوم حالات سے بدلیں گا، اس چیز کو ذہن، ورنہ ہوتا کیا ہے ہم لوگ عجیب ہو گئے، ہاں کاروں میں گھوم رہا ہو یہاں کی زکوٰۃ مانگ رہا، ہو سکتا ہے وہاں کاروں میں گھومتا ہو، اس کی ضرورت ہے گلف، لیکن بیچارہ یہاں مستحق ہو، اس چیز کو ہم ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین کون، اس کی تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں ہے جسے ایک کھجور یا دو کھجور یا ایک لقمہ یا دو لقمے دیے جائے، یہ وہ نہیں ہوتا جس سے اتنے میں اس کا کام چل جائے، بلکہ مسکین وہ ہے جو لوگوں سے نہ مانگے اور نہ ہی لوگ اس کی حالت اور چہرہ دیکھ کر پہچانے کی اس کو ضرورت ہے نا۔ تو میں اس لیے ہمیشہ کہتا ہوں اپنے لیکچر میں مسکینوں کو ڈھونڈیے اور دیجیے ان کو، یا کر آپ سے کھجور دو کھجور نہیں مانگیں اور اس میں ان کا کام ہوتا بھی نہیں ہے نا۔ ایک آدمی خاندانی ان کا ایک مقام ہے، لیکن آج مالی طور سے ٹوٹ چکے ہیں، لیکن وہ بولتے نہیں ہیں کسی کو، خاموش رہتے اپنے اعتبار سے، ہے نا، لیکن وہ مسکین ہے۔ آپ ان کی عمارت گھر تو دیکھ سکتے ہیں، اچھا خاصا گھر ہے خود کا، لیکن خود کا گھر ہے لیکن گھر کھانا کھانے کچھ نہیں گھر بیچ کے رہو نا، گھر بیچ دیں گے تو کرائے کا گھر ڈھونڈنا اور کرایہ بھرنے کی بھی تو طاقت نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو، مسکین ہے، ڈھونڈیے ان کو، ٹھیک۔ آئیے تیسرا، والعاملین، عاملین وہ لوگ جنہیں حکومت یا ادارے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، یا اس کا حساب رکھنے کے لیے، یا زکوٰۃ وصول کر کے حساب رکھ کر مستحقین تک پہنچانے کا ذمہ دے، یہ لوگ اگر وہ کام کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کی تنخواہیں اسی سے نکالی جا سکتی ہے، یا ایسے لوگوں کچھ اس زکوٰۃ کے کلیکشن میں سے دیا جا سکتا ہے۔ اور یہ مستحق اور غیر مستحق ہونا اس میں کنڈیشن نہیں کسی کو بھی۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ زکوٰۃ جمع کرنے گئے اپنے طرف سے والنٹریلی، ٹھیک ہے، خود سے کہا میں جمع کروں گا، زکوٰۃ جمع کر کے لائے، جب جمع کر کے لائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نکال کر دیا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں تو مستحق نہیں ہوں اس کا، تو کہا جب کوئی مال بغیر مانگے دیا جائے تو لینے میں حرج نہیں، حضرت عمر نے اس کو لے لیا، تو پتہ چلا عامل جو جمع کرتا ہے اس کو مال میں سے جو زکوٰۃ کا جمع ہوتا ہے کچھ دیا جا سکتا ہے، یا پھر ادارے اور حکومتیں جو سسٹم بناتی ہے اس سسٹم میں جو عاملین مال جمع کرتے ہیں، لاتے ہیں، اسٹاک کرتے ہیں، حساب کرتے ہیں اور لوگوں تک مستحقین تک پہنچاتے ہیں سال بھر، ان لوگوں کو اس میں سے تنخواہیں دی جا سکتی ہے، یا پھر کلیکٹرز کو کچھ پرسنٹیج دیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جمع ہوتا اس میں سے کچھ دے دیا جاتا، اس کا کوئی پرسنٹیج فکس نہیں تھا۔ ہاں کوئی سیلری لیتا ہے ایسے اداروں میں جو حکومت، جیسے آپ گلف میں جائیں گے تو زکوٰۃ کے ادارے ہوتے ہیں، حکومتی جمع کرتی ہے اور وہی ڈسبرس کرتی ہے، وہی لوگوں کو دیتی ہے، تو تب تو فکس سیلری دیں گے، بٹ عاملین کے لیے فکس سیلری نہیں ہوتی، یاد رکھیے، یہ جاتے ہیں جمع کرتے ہیں اور لا کر کچھ دے دیتے ہیں اماؤنٹ، تو ان کو اسی میں سے کچھ دے دیا جاتا ہے۔ جیسا کھجور لاتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کچھ کھجور دے دیتے، کچھ جا کے کوئی چیز لاتے اس میں جانور میں سے جانور دے جاتے، لیکن یہ بات ہے کہ اس کا کوئی پرسنٹیج فکس نہیں ہے۔ اور اللہ رحم کرے آج کل جو معاملہ ہو چکا ہے نا، بہت ہیوی پرسنٹیجز فکس کر لیے گئے، ایسے ہی میں نے سنا ہوں کہ 40% خود رکھ لیتا عامل اور 60% جاتا ہے ادارے کو جس کے لیے جمع کر رہا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر میں نے سنا 50 اور 60% کا، 50 جمع کرنے والا رکھیں گا 50 ادارے کو، 60 جمع کرنے والا 40 ادارے کو، سبحان اللہ، یہ تو بالکل اس میں شامل نہیں ہے۔ ہاں کچھ ہو سکتا ہے کہ دے دیا جائے جو جمع کیا جائے، ٹھیک۔